یہ کچھ ایسی وضو میں ہونے والی غلطیاں ہیں، آپ میرے ساتھ فوکس کریں جو لسٹ آ رہی ہے سامنے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا. کچھ ایسا کہتے ہیں بھائی وضو کرنے سے پہلے آپ کہہ لیں کہ میں وضو کرنے بیٹھا ہوں ظہر کی نماز کے لیے یا وغیرہ وغیرہ کے لیے. الفاظ سے نیت کرنا یہ اسلام کے کسی بھی عبادت سے پہلے ثابت نہیں ہے. ایون حج اور عمرے کے موقع پر آپ پریشان ہوں گے، بولیں گے نہیں ہم نے پڑھا ہے حج عمرے میں تو ہوتی ہے. حج عمرے کے موقع پر نیت دل سے ہی ہوتی ہے، اس کا اظہار کرنے کے الفاظ بھی بتا دیے گئے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک. ارادہ یقین پھر بھی دل سے ہی ہو رہا ہوتا ہے اس موقع پر بھی. بات سمجھ گئے؟ باقی موقعوں پر تو باقاعدہ کسی الفاظ کا بھی ذکر نہیں ہے. تو الفاظ کے ساتھ نیت کرنا جو ہے وہ کوشش کریں. اگر آپ کی کبھی عادت رہی ہے نماز سے پہلے وغیرہ وغیرہ تو نہ کریں. نماز پڑھنے آپ آ رہے، ظہر کی نماز کے لیے آپ مسجد میں آ گئے، یہی اس کی نیت ہو گئی کہ میں ابھی ظہر کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، بعد میں فرض پڑھ لوں گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کچھ حضرات کی رائے ہوتی ہے کہ وضو سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے. تو ضروری کرتے ہیں کہ جی وضو کرنے جا رہے ہیں تو پہلے ہم استنجا کریں، واش روم جائیں، اس کے بعد پھر وضو کریں. یہ بات غلط ہے. اگر ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے واش روم جانے کی تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، بار بار وضو کریں اور استنجا جانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے آپ کو. یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ بسم اللہ کے ساتھ الرحمن الرحیم کا اضافہ درست نہیں ہے، خالی بسم اللہ پڑھنا چاہیے. کانوں کی جو مسح ہے اس کے لیے آپ کو الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. الاذنان من الراس، دونوں کان جو ہوتے ہیں انسان کے وہ اس کے سر میں ہوتے ہیں. مطلب آپ نے سر کا مسح کیا، پیچھے گئے اور پھر آگے آئے، اسی بقیہ پانی سے جو ختم ہی ہو گیا ہوگا آلموسٹ، مسئلہ نہیں ہے، مسح ہی کرنا ہے آپ نے. تو آپ نے یوں اپنی انگلیوں کے اندر سے اور باہر جو ان کے یہ جو زگ زیگ ہوتا ہے ہاں ادھر سے ہلکا سا مار کے آگے پیچھے سے مسح کر لیا. تو اس کے لیے الگ سے پانی نہیں لینا بلکہ اسی سیم مسح. کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا مسح کرتے ہیں پھر تھوڑا سا پانی لگاتے ہیں پھر انگلی میں انگلی ڈالتے ہیں. نہیں، الگ سے نہ ڈیل کریں اس کو، وہ سر میں ہی شامل ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے شارٹلی ریفرنس لکھے ہوئے ہیں کہ یعنی کہ پرانے اسکالرس کی زاد المعاد امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس مسئلے میں تنبیہ کری. اور یہ جو اس الرحمن الرحیم کے بارے میں امام ابن قدامہ یہ 6th سینچری کے بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے تنبیہ کری بتانے کے لیے کہ یہ چیزیں ایسا مت سمجھیے گا آپ کہ آج کوئی نئی بات ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ پرانے اسکالرز باقاعدہ اس بارے میں تنبیہ کرتے آئے ہیں کیا سنت ہے اور کیا بدعت ہے. گردن کا مسح کرنا کسی سے حدیث ثابت نہیں. بعد میں جس طرح ہمارے یہاں کچھ حضرات اس طریقے سے الگ سے گردن کا مسح کرتے ہیں اور باقاعدہ وہ گردن کا مسح ہی کہلاتا ہے، یہ کسی اوتھینٹک حدیث سے ثابت نہیں. 3-4 حدیثیں ہیں، میں نے تھوڑی سی اس میں خود بھی ریسرچ کی تھی اور وہ سب کی سب سخت ضعیف ہیں. اور حلال و حرام کے مسائل کے اندر ضعیف احادیث کو نہیں اپنایا جاتا، صرف اوتھینٹک حدیث پر ہی عمل کیا جاتا ہے. تو اگر آپ کی عادت رہی ہے تو کوشش کریں کہ عادت نہ رہے. بس سر کے بالوں کے اینڈ تک آپ اگر پہنچ گئے ہیں، گدی تک اگر آپ پہنچ گئے ہیں، بس اتنا ہی کافی. گردن کو آپ مسح الگ سے نہ کریں. وضو سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا مسجدوں کے اندر بیچارے بہت سے بھائی ہمارے اوپر دیکھتے ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اس طرح کرتے ہیں. ایسا کسی حدیث ثابت نہیں. اور ایک حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، وہ روایت ضعیف ہے جس میں اس طرح کرنے کا ذکر ہے. تو اس لیے اس طرح انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھنا ثابت نہیں، بلکہ خالی وضو کی دعا پڑھ لیجیے آپ آسمان کی طرف دیکھے بغیر اور انگلی اٹھائے بغیر. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا خالی ورسولہ تک ہی پڑھ سکتے ہیں. بعض احادیث میں یہ اللہ وجعلنی کے الفاظ بھی ہیں، دونوں میں سے دونوں پڑھ لیں یا کبھی ایک پڑھ لیں تو مسئلہ نہیں ہے. اچھا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہاں یہ بہرحال شاید آپ لوگوں نے اتنا نہ دیکھا ہو، لیکن کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہاتھ دھوئیں تو یہ دعا پڑھ لیں اور جب منہ دھوئیں تو یہ دعا پڑھ لیں. تو کہیں نا بڑی عجیب غریب سی چیزیں ہمارے یہاں نا آ جاتی ہیں. پچھلے دنوں ایک میسج آیا کہ خواتین کے لیے تھا کہ وہ جب کھانا پکائیں تو سر ڈھانپ لیں اور کھانے سے اس پکانے سے پہلے یہ پڑھ لیں اور وضو کرنے کے بعد کھانا بنائیں اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا. تو کچھ چیزیں ہمارے یہاں بلا وجہ میں نا دین کے نام پہ ڈال دی جاتی ہیں. دیکھا جائے تو جب اس کی کوئی احادیث میں ذکر نہیں ہے تو ہم اس کے پابندی نہیں ہے، اور اس میں مشقت بھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے.